ہفتے کو میٹنگ ہے ہماری۔ نحمده ونصلي اچھا على اچھا۔ رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے صرف کے بقیہ احکام کو بیان فرما رہے ہیں تفصیلا۔ ومن باع سیفا محلا بمئة درهم وحلیته 50 درهما فدفع من ثمنه 50 درهما جاز البيع وكان المقبوض من حصة الفضة وإن لم يبين ذلك۔ ومن باع سيفا محلا، سیفا محلا زیور سے آراستہ تلوار مراد چاندی کا زیور ہے۔ اگر کسی نے بیچی چاندی سے آراستہ ایک تلوار 100 درہم کے بدلے میں، اور اس کا زیور 50 درہم کا ہے، اور دے دے اس کی قیمت میں سے 50 درہم تو جائز ہوگی۔ بے اور قبضہ کی ہوئی رقم وہ چاندی کے حصے میں ہوگی، اگرچہ اس نے یہ بیان نہ کیا ہو، اور ایسا ہی جائز ہوگی بے اگر کہے کہ یہ 50 دونوں کی قیمت سے ہے۔ تفصیل اس کی ہے کہ ایک شخص نے 100 درہم میں لوہے کے ایک تلوار بیچی جس میں 50 درہم کا زیور لگا ہوا تھا۔ مشتری نے 50 درہم نقد دیے اور باقی 50 کو ادھار کیا، تو پورے تلوار اور زیور کی بے جائز ہو جائے گی۔ چونکہ زیور کی قیمت مجلس میں دینی ضروری تھی، کیونکہ وہ چاندی ہے اور چاندی کی بے چاندی سے ہو رہی ہے، اس لیے برابری بھی ضروری ہے۔ اب جو 50 درہم دیے وہ زیور کا بدل شمار ہوگا، خواہ مشتری نے اس کو بیان کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ بلکہ اگر وہ اس کی تصریح کر دے کہ یہ 50 درہم دونوں کی قیمت کی طرف سے دے رہا ہوں، تب بھی زیور ہی کا بدل ہوگا، اور باقی 50 لوہے کی تلوار کے بدلے میں ہے جو ادھار ہے، اس لیے مجلس میں جو 50 دی وہ زیور کے بدلے میں سمجھ جائیں گے تاکہ بے درست ہو جائے گی، اور اگر 50 میں سے آدھے تلوار کے بدلے میں کرے تو زیور کے بدلے پر مجلس میں قبضہ نہیں ہوا اور پوری کی بے فاسد ہو جائے گی۔ ومن باع سیفا محلا، اگر کسی نے بیچا سونے چاندی سے آراستہ تلوار بمئت درہم 100 درہم کے بدلے میں، وحلیت اور اس کا زیور 50 درہم 50 درہم کا تھا، فدفع من ثمنہ تو تلوار کی قیمت میں سے دے دیا اس کو 50 درہم 50 درہم نقد، جاز البیع تو بے جائز ہو جائے گی۔ وکان المقبوض من حصۃ الفضہ، جو جس ثمن پر قبضہ کیا ہے وہ چاندی کے حصے کے میں سے ہوگا، اور قبضہ ہوئی رقم من حصۃ الفضہ وہ چاندی کے حصے میں سے ہوگی جو 50 درہم ہے۔ وَإِن لَمْ يُبَيِّن ذَلِكَ، اگرچہ کہ اس نے یہ بیان نہ کیا ہو۔ وَكَذَلِكَ إِن قَالَ، ایسی ہی جائز ہوگی بے اگر کہہ لے لے یہ 50 دونوں کی قیمت سے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح بے جائز ہوگی ان قال، اگر اس نے کہہ دیا خذ هذه ال50، یہ 50 لے لے، من ثمنها اس کی قیمت میں سے، فَإِن لَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى افترقا بطل العقد فی الحلیۃ۔ فَإِن لَمْ يَتَقَابَضَا، اگر دونوں نے قبضہ نہیں کیا یہاں تک کہ دونوں جدا ہو گئے، تو چاندی میں زیور میں عقد باطل ہو جائے۔ وَإِن لَمْ يَتَقَابَضَا، اگر دونوں پر قبضہ نہیں کیا یہاں تک کہ جدا ہو گئے، بطل العقد فی الحلیہ، تو عقد باطل ہو جائے گا چاندی میں، عقد باطل ہو جائے گا۔
فی الحلیت، زیور میں. وَإِن کانا یتخلص بغیر ضرر، اگر زیور علیحدہ ہو سکتا ہو بغیر کسی نقصان کے، جاز البیع فی السیف، تلوار میں بھی جائز ہو جائے گی، وبطل فی الحلیت، تو زیور میں باطل ہو جائے گی. وَإِن لم، وکذالک، کسی طرح، ان قال، اگر کہا، خذ هذه الخمسین من ثمنها، یہ 50 اس کے ثمن میں سے لے لو، صراحت کر دی، تو تب بھی بے درست ہو جائے گی. تو اگر اس نے کہا کہ اس کی قیمت میں سے 50 لے لو، تو مسلمانوں کے جو معاملات ہے اس کو حت الاسا صحیح کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو ہم 50 جو ہے یہ چاندی کے بدلے میں قرار دے دیں گے. فَإِن لَمْ يَتَقَابَضَا، اگر دونوں پر قبضہ نہیں کیا، سمن اور نبی پر، یہاں تک کہ جدا ہو گئے، بطل العقد فی الحلیت، بطل العقد، تو عقد باطل ہو جائے گا زیور میں. بطل العقد فی الحلیت، تو زیور میں عقد باطل ہو جائے گا. بائے کو زیور کی قیمت 50 درہم پر قبضہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس پر قبضہ نہیں کیا اور جدا ہو گئے. تو اگر زیور تلوار کو نقصان دی بغیر الگ ہو سکتا ہو تو تلوار کی بے ہو جائے گی، کیونکہ تلوار کی قیمت پر مجلس میں قبضہ کرنا ضروری نہیں، اور زیور کی بے نہیں ہوگی کیونکہ اس کی قیمت پر مجلس میں قبضہ کرنا ضروری تھا. اگر زیور تلوار سے نقصان دی بغیر الگ نہ ہو سکتا ہو تو زیور کی بے نہ ہوگی، اس کی وجہ سے تلوار کی بے بھی نہیں ہوگی. وَإِنْ كَانَ يَتَخَلَّصُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ جَازَ الْبَيْعُ فِي السَّيْفِ وَبَطَلَ فِي الْحِلْيَةِ. فَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضَا، اگر قبض نہیں کیا، حتی افترقا، یہاں تک کہ دونوں جدا ہو گئے، تو بطل عقد فی الحلیت، تو زیور میں بے باطل ہو جائے گی. وَإِنْ كَانَ يَتَخَلَّص بِغَيْرِ ضَرَرٍ، یہ اس وقت ہے جب بغیر ضرر کے زیور جدا ہو جاتا ہو. تو جاز البیع فی السیف، تلوار میں بے جائز ہو جائے گی، وبطل فی الحلیت، اور زیور میں بے باطل ہو جائے گی. ومن باع اناء فضة، اگر کسی نے چاندی کی برتن بیچا، ثم افترقا، پھر دونوں جدا ہو گئے، وقد قبض بعض ثمنه، بعض ثمن پر قبضہ بھی کیا تھا، بطل العقد فيما لم يقب، تو عقد باطل ہوگا اس صورت میں جس پر قبضہ نہیں کیا. تو کیونکہ دونوں طرف چاندی ہے اس لیے دونوں پر مجلس میں قبضہ کرنا ضروری تھا، اور یہاں آدھے پر مجلس میں قبضہ ہوا تو جتنے حصے میں شرط پائی گئی اتنے حصے میں بیسی ہوگی. اور مبی یہاں پر برتن ہے اس لیے آدھے برتن کی بے نہ ہونے کی وجہ سے قیاس کے اعتبار سے پورے برتن کی بے فاسد ہونی چاہیے، لیکن فاسد اس وجہ سے نہ ہوگی کہ پہلے بے پوری برتن کی ہوئی ہے، بعد میں فساد آیا، اس لیے آدھے کا فساد پوری میں سرایت نہیں کرے گا، اور برتن بائع اور مشتری کے درمیان مشترک ہوگا. ومن باع اناء فضة، کسی نے چاندی کا برتن بیچا، پھر دونوں عاقدین جدا ہوئے اور بعض سمن پر قبضہ کیا، تو جس عقد باطل ہو جائے گی اس سمن میں، اس پہ میں جس پر قبضہ نہیں کیا، جس کے سمن پر. وصح، اور صحیح ہو جائے گی، فیما قبض، جس پر قبضہ کیا تھا. وَصَحَّ، اور صحیح ہو جائے گی، فِيمَا قَبَضَ، جس پر قبضہ کیا تھا. وَصَحَّ، اور صحیح ہو جائے گی، فِيمَا قَبَضَ، جس پر قبضہ کیا تھا. وَصَحَّ، اور صحیح ہو جائے گی، فِيمَا قَبَضَ، جس پر قبضہ کیا تھا.
مکان الاشتناء مشترکن بینہما، اور وہ برتن بائیں اور مشتری کے درمیان مشترک ہے۔ وکان الاناء، اور وہ برتن دونوں کے درمیان مشترک ہوگی۔ اور بعد میں جو فساد آیا ہے، اس لیے آدھے کا فساد پوری میں سراد نہیں کرے گا، اور برتن بائیں اور مشتری کے درمیان مشترک ہی رہے گا۔ وَإِنِ اسْتُحِقَّ وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْإِنَاءِ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ، اگر مستحق نکل آیا برتن کے کچھ حصے کا تو مشتری کو اختیار ہوگا۔ انشاء اخذ الباقی بحصۃ من ثمنی، اگرچہ کہ باقی لے لے اس کی قیمت کے بقدر اس کے حصے میں سے۔ وانشاء رد، چاہے تو اس کو رد کر دے۔ بالغ اور مشتری میں بے ہو جانے کے بعد تیسری نے کہا کہ اس برتن میں آدھا میرا حق ہے، اور گواہوں وغیرہ کے ذریعے اپنا حق ثابت کر دیا، تو اب آدھا تیرے تیسرے آدمی کا ہوگا، اور آدھا برتن مشتری کو ہوگا۔ اور برتن میں شرکت عیب ہے، اس لیے مشتری کو اختیار ہوگا کہ برتن کا کتنا حصہ اس کے حق میں آتا ہے، اتنی قیمت دے کر لے لے، اور چاہے تو پوری کی بے فسخ کر لے۔ ومن باع قطعة نقرة فاستحق بعضها أخذ ما بقي بحصة ولا خيار له۔ نقرہ چاندی سونے کا پگھلا ہوا ٹکڑا ہے، چاندی کی ڈلی ہے۔ قطع کی اضافت نقرہ کی جانب ایسی ہے جسے عام کی اضافت خاص کی طرف ہے۔ ومن باع قطعة نقرة، اگر کسی نے بیچی چاندی کی ڈلی، فاستحق بعضها، پھر نکل آئے کوئی مستحق اس کے بعد حصے کا، ولا خیار اللہ، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ولا خیار لہو، اور اس کو کہ خیار حاصل نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وما علينا إلا البلاغ۔